अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं एक सच्ची खौफनाक पुरअसरार कहानी। रात के उस वक्त 12 बज रहे थे। मैं मेन गेट की तरफ चक्कर लगाने गया हुआ था। किसी हरकत ने मुझे वहाँ उस तरफ मुतासिर किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ कोई तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन अंधेरे के सबब कुछ वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वापस फार्म हाउस की जानिब मुड़ा तो अचानक लालटेन की रोशनी में मैंने अजब सा भयानक मंजर देखा। एक छोटे से लीमू के दरख्त पर एक मोटा सा स्याह लाल रंग का सांप बैठा हुआ है। सांप तो बहुत बड़ा था, जिसका आधा हिस्सा ज़मीन पर लटक रहा था। यकलख मेरी नज़र उस पर पड़ गई और मैं कुछ देर के लिए उस मंज़र को देखकर खौफ से ठिठक कर रह गया। सोचने लगा कि अब ये क्या नई आफताब है, इतना बड़ा सांप, और यहाँ तो मैं अकेला ही हूँ। भला अब क्या किया जा सकता है? मैं अकेला तो इस सांप को मार नहीं सकता हूँ। चल भाई मुश्ताक, आफियत इसी में है कि इस सांप को ऐसे ही दरख्त से चिमटे रहने दो। मैं तो चला भाई। फिर मैं वहाँ से तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते फार्म हाउस के करीब आ गया और एक बार पीछे मुड़कर देखने लगा। दूर उस पतली सी सड़क पर कोई यहाँ वहाँ गुजर रहा था, लेकिन वहाँ कौन था? इस फार्म हाउस पर मावराई मखलूक बसी हुई थी। ये गोदाम नुमा फार्म हाउस शहर से दूर घने जंगलों में वाक़ था। इस फार्म हाउस के करीब ही बांस के घने जंगल आबाद थे। अजब पुरअसरार फार्म हाउस था ये। यहाँ पर हम पिछले 6 माह से मुलाजमत सरे अंजाम दे रहे थे और गुज़िश्ता रातों में मैंने कई मरतबा अनदेखे वजूद की जुम्बिश यहाँ महसूस की थी। रात के वक्त हमारी ड्यूटी सिर्फ 2 लोगों की होती थी। मेरे साथ मेरा एक साथी भी था, कामरान। हम दोनों मिलकर पिछले 6 माह से यहाँ रात के वक्त देख रेख और निगरान के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। क्योंकि रात को आमद रफ्त के वसाइल बंद होते थे, इसलिए लारियों का आना जाना भी बंद होता था। फार्म हाउस के दोनों अतराफ बांस के घने जंगलात थे और वहाँ पर आम आबादी नहीं थी। आसपास बांस के जंगलात और खेत खलिहान वाक़ थे। वो सख्त सर्दियों की रातें थी। मेरी ड्यूटी फार्म हाउस के पिछले साइड पर थी। उस रात सर्दी की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही थी, पर मैं आग जलाकर बैठा रहा। लेकिन फिर रात 12 बजे के बाद मुझे ऊँघ आ गई और फिर मेरी आँख लग गई। तकरीबन कोई 1 घंटा बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि कुछ लोग पतली सी सड़क के उस पार खड़े थे, जिनमें से 3-4 ख़वातीन भी शामिल थी। उन्होंने सफ़ेद दूधिया रंग के चमकीले लिबास पहने हुए थे और वो अब फार्म हाउस की दीवार से कुछ फासले पर आ खड़े थे। उनके मुंह दूसरी तरफ थे, पर पुश्त मेरी तरफ थी। मैंने टॉर्च की रोशनी तेज़ कर दी और उन पर उसकी रोशनी डाली, पर वो लोग अपनी जगह से हिले नहीं। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन पास जाकर उनसे पूछा कि कौन हो तुम लोग और इधर यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक औरत मुझे गुस्से भरे लहजे में मुझसे बोली, नज़र नहीं आ रहा? शादी हो रही है और तुम जो हो ऊपर से लालटेन की रोशनी मारे जा रहे हो। मैंने कहा कि इस वीराने में आधी रात गए यहाँ किसकी शादी हो रही है? तुम लोग मुझे पागल न बनाओ, सच बताओ कौन हो तुम लोग? फिर वो औरत बोली, ओ सूखे मुंजल, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? ज़रा उस तरफ लाइट मारो, तुम्हें सब कुछ नज़र आ जाएगा कि किसकी शादी हो रही है। मैंने घूमकर दूसरी तरफ बांसों के जंगल में लाइट मारी तो वहाँ पर हद्दे नज़र कोई चीज़ नज़र ना आई। मैंने कहा, देखा कुछ भी नहीं है उधर, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। जब मैंने नज़र उठाकर दूसरी तरफ देखा तो उधर भी कोई न था। सब कुछ गायब हो चुका था। भरपूर सर्दी में भी मेरे जिस्म से पसीने छूट गए।
میں کلمہ طیبہ کا ورد پڑھ کر پیچھے کو دوڑ لگا دی اور آ کر اپنی پوسٹ میں بیٹھ گیا۔ ڈر کے مارے میں کانپ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر اپنے ساتھی کو یہ واقعہ بتا دوں۔ خیر، ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم لوگ رات کو 1 سے 2 گھنٹے کے لیے سوتے تھے۔ اس دوران دوسرے کو اطلاع کر دیتے تھے کہ میں سونے لگا ہوں، تم خیال رکھنا، ذرا اور ادھر ادھر کا چکر لگا لینا۔ پھر اس دوران کامران آ گیا اور بولنے لگا کہ میں دوسری طرف ذرا آرام کرنے لگا ہوں، تم ادھر کا چکر لگا لینا۔ لیکن اس نے میری حالت پر غور نہیں کیا اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے میں میری حالت قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ سردیوں کی لمبی راتیں تھیں، کہاں اتنی جلدی ختم ہوتی ہیں۔ میں نے اٹھ کر ایک بار پھر مین گیٹ کی طرف چکر لگایا اور وہاں پر سب کچھ ٹھیک ٹھاک پا کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر مشکوک نظروں سے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ جیسے دیوار کے پاس کوئی ہے اور مجھے میرے نام سے بلا رہا ہے۔ پہلے تو میں نے نہ جانے کا سوچا، پھر میں نے کہا کہ شاید اس مرتبہ کوئی مسافر ہو جس کو میری مدد کی ضرورت ہو۔ میں اٹھا اور وہاں اس طرف گیا تو ایک بہت ہی خوبصورت حسین دوشیزہ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر آگے بڑھی اور کہنے لگی، ذرا سنیے، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ ذرا مجھے آگے چھوڑائیں گے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں سوال تو بہت آئے کہ اس محترمہ سے ذرا پوچھوں کہ آپ اس ویرانے میں آدھی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ لیکن میری ہمت نہ ہوئی اور نہ ہی انکار کر سکا کہ اس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں فوراً اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ بولی کہ بس وہ بانسوں تک چھوڑ دیں، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے۔ پھر میں اس دوشیزہ کو وہاں تک چھوڑنے لگا تو میں بہت حیران تھا کہ ان بانسوں کے جنگلات کے آگے یہ بستی کہاں سے آ گئی، جبکہ آج تک کبھی محسوس نہ ہوا کہ یہاں کوئی بستی بھی ہے اور کبھی کسی ذی روح آبادیات یہاں موجود نہ تھی اور نہ ہی اس طرف کوئی آتا جاتا دکھائی دیا۔ لیکن اس کے برعکس یہاں تو پورا محلہ سجا ہوا تھا اور لائٹنگ لگی ہوئی تھی۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، آؤ نا، میں تم کو شادی دکھاؤں، یہاں کی شادی کی تقریب دیکھتے جاؤ۔ پھر میں بغیر سوچے سمجھے اس کے ساتھ ہو لیا۔ سامنے ایک خستہ حال مکان دکھائی دیا۔ وہ کوئی پرانے طرز کا بنا ہوا گھر تھا جہاں پر مہمان بٹھائے گئے تھے۔ ان میں بچے، بوڑھے اور خواتین شامل تھی۔ اس نے کہا کہ آج یہیں رک جاؤ، شادی دیکھ کر جانا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں انکار نہیں کر سکتا تھا، پر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد میں نے اپنی ملازمت کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کہتی کہ رکو، میں مٹھائی دیتی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی تھیلی تھی جس میں مٹھائی تھی۔ کہتی کہ گھر جا کے یہ مٹھائی کھولنا اور سب کو کھلانا۔ اف، اس کی باتوں کا خوبصورت انداز، وہ بلا کی حسین اور خوبصورت تھی۔ میری نظر اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، بس اس کے چہرے میں گم سب کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ وہ دوشیزہ ایک مکمل نسوانی حسن کا مجسمہ تھی۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور واپسی کی راہ چل پڑا۔ پھر کچھ دور آگے آنے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ گھر تھا اور نہ ہی وہ بستی جہاں وہ لڑکی گئی تھی، اور نہ کچھ اور۔ یہ سب کچھ لمحوں میں کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ اتنا بھیانک منظر جب میری نظروں کے سامنے سے گزرا تو میرے جسم میں ڈر کی سرد لہر دوڑ گئی اور میں جلدی سے بھاگ کر خوف کے عالم میں بانسوں والا علاقہ پار کر گیا۔ کسی نہ کسی طرح اپنی پوسٹ پر آ پہنچا اور وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح 6 بجے جب ہماری ڈیوٹی ختم ہوئی تو کامران مجھے جگانے آیا، پر مجھے بے ہوش دیکھ کر وہ گھبرا گیا، کیونکہ اس کے اٹھانے اور ہلانے پر
میں اٹھ نہ رہا تھا۔ پھر اس نے پانی میرے چہرے پر پھینکا اور پھر مجھے تھوڑا ہوش آیا۔ میرے ہوش میں آتے ہی اس نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا تھا تم کو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ یوں اس طرح بے ہوش کیوں پڑے تھے تم؟ پھر میں کچھ بحال ہوا اور اس کو سارا واقعہ کہہ سنایا، جسے سن کر وہ بھی بے حد ڈر گیا اور مجھے اب تیز بخار تھا۔ ڈر کی وجہ سے میں رات بھر سے بخار کی تپش میں مبتلا تھا، لیکن مجھے محسوس نہ ہوا۔ اب جب کامران کے بتانے پر میں نے محسوس کیا تو جسم واقعی آگ بنا ہوا تھا۔ خیر، ہم نے کسی طرح جلدی جانے کی تیاری شروع کر دی اور گیٹ کی طرف چل دیے۔ مین گیٹ سے باہر نکل کر جب ہم موٹر سائیکل پر بیٹھنے لگے تو کامران کہتا ہے، مشتاق، تم نے ہاتھ میں یہ کون سی تھیلی پکڑی ہوئی ہے؟ اس کے بتانے پر مجھے یاد آیا، یہ تو وہی تھیلی ہے جس میں آدھی رات گئے اس دوشیزہ نے مٹھائی ڈال کر دی تھی، جو بے احتیاطی میں ساتھ ہی لے آیا تھا۔ کامران کو میں نے بتایا کہ اس میں مٹھائی ہے۔ جب ہم نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں جانوروں کے فضلے والا کوٹھا اور آٹے بھری ہوئی تھی، جسے دیکھ ہم نے فوراً وہ تھیلی پھینک دی اور جلدی سے گھر پہنچ گئے۔ لیکن مجھے گھر آ کر بھی مزید تیز بخار ہو گیا تھا، جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پہل تو میں نے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا، لیکن پھر اگلے روز جب بخار کم نہ ہوا تو میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تب بڑے بھائی ایک مولوی صاحب کو گھر لے آئے۔ انہوں نے دم کیا اور دم والا پانی مجھے پینے کو دیا اور پوری رودات سننے کے بعد وہ بولے، وہ جناتوں کی بستی تھی اور ادھر وہاں ان کی شادی تھی۔ اس رات اگر تم ادھر رک جاتے تو شاید وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہمیشہ کے لیے، اور وہ جو مٹھائی تھی وہ ان کا کھانا تھا۔ جنات یہی سب کچھ کھاتے ہیں۔ وہ بانسوں والا علاقہ پہلے غیر مذہبی لوگوں کے پرانے گھروں پر مشتمل تھا، جسے کچھ سال گزرنے کے بعد ختم کر کے وہاں بانس لگا دیے گئے تھے۔ اس وقت جب میں بہت چھوٹا تھا، پر پھر بھی مجھے کچھ باتیں یاد رہ گئی۔ بابا جی اسی گاؤں کے قریب کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو یہ سب باتیں پتہ تھی کہ کسی زمانے میں وہاں غیر مذہبی لوگوں کے قدیم گھر تھے۔ بہرحال اس کے اگلے دن میں بالکل ٹھیک ہو گیا اور بخار بھی اتر چکا تھا، لیکن میں نے اس حادثے کے بعد اس فارم ہاؤس میں جانے سے توبہ کر لی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔